بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس پچھلے 11 سال سے آئی ٹی کے حوالے سے آن لائن کورسز فراہم کر رہی ہے، لیکن کچھ دن پہلے اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے علماء کرام اور اساتذہ کے لیے الگ سے کورسز کی ایک ترتیب جاری کی گئی۔ تو یہاں علماء کرام اور اساتذہ کے لیے کورسز کے حوالے سے آپ کے چند اہم سوالات کے جواب دینا مقصود ہے، تاکہ اس چیز کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے کہ اس ترتیب کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اس حوالے سے پہلا سوال یہ ہے کہ کورسز کی یہ ترتیب کن افراد کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ کورسز کی یہ ترتیب خصوصی طور پر علماء کرام اور اساتذہ کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ عوام الناس کے لیے اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے پہلے سے ہی کئی کورسز کے گروپ اور ڈسکاؤنٹ پیکیج دستیاب ہیں۔ دوسرا اہم سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ علماء کرام اور اساتذہ کے لیے الگ سے کورسز کی ترتیب بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ اسلامک اکیڈمی کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے بہت سے کورسز پچھلے 11 سال سے چل رہے ہیں، تو ابھی خصوصی طور پر یہ الگ سے ترتیب علماء کرام اور اساتذہ کے لیے کیوں جاری کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام اور اساتذہ کے لیے آئی ٹی کے کورسز کی الگ سے ترتیب بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ جب یہ حضرات آئی ٹی کے کورسز کرنے نکلتے ہیں تو عمومی طور پر وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ ان کو کون سے ایسے کورسز کرنے کی ضرورت ہے جو تعلیم کے شعبے میں ان کی معاونت کر سکیں، جس وجہ سے ان کا بہت وقت اور سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے، اور آخر میں وہ پھر اسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ کیا سیکھیں اور کیا نہ سیکھیں، اور عمومی طور پر دستیاب کورسز کا دورانیہ زیادہ ہونے اور ان میں بہت سی غیر ضروری معلومات کی بنا پر ان کورسز کا فائدہ مند ہونے کا امکان بہت حد تک کم رہ جاتا ہے، اور یہاں ہم نے صرف چند وجوہات ذکر کی ہیں، جبکہ عمومی طور پر ایسے دستیاب کورسز کا نہ صرف کہ دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ غیر ضروری معلومات ان میں دی جاتی ہیں، بلکہ ان کے اوقات کار یعنی ان کی ٹائمنگ اور ان کی کاسٹ یعنی ان کی جو قیمت ہے، یہ ساری چیزیں علماء کرام اور اساتذہ کے لیے ضروری کورسز کو کرنے کے راستے میں حائل رہتی ہیں۔ تیسرا اہم سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جن کورسز کا انتخاب کیا گیا ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام اور اساتذہ کے لیے جن کورسز کا انتخاب کیا گیا ہے ان کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام اور اساتذہ آئی ٹی کے جدید ٹولز کو سیکھ کر اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے بہتر کارکردگی کی صلاحیت حاصل کر سکیں اور تعلیم اور تحقیق کے عمل کو مزید مؤثر بنا سکیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر چند طلباء کے بجائے سینکڑوں یا ہزاروں طلباء کو بآسانی پڑھانے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ تیسرا اہم مقصد اس حوالے سے یہ ہے کہ سمعی و بصری مواصلات یعنی آڈیو ویژول کمیونیکیشن کی ضروری معلومات اور ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ فاصلاتی کورسز کی تیاری اور اشاعت کی تفصیل معلوم کر سکیں، یعنی کہ جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ان کو معلوم ہو کہ کیسے فاصلاتی کورسز تیار کرنے ہیں اور کیسے ان کو نشر کرنا ہے، یعنی دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور پانچواں اہم مقصد یہ ہے کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو تعلیم اور تجارت کے دونوں شعبوں میں استعمال کر کے معاشی اعتبار سے بھی خود کفیل ہو سکیں۔ جی بالکل، علماء کرام اور اساتذہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صرف اپنے شعبوں کے ساتھ ہی منسلک رہیں، بلکہ وہ اپنا کوئی سائیڈ بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں اور اپنے اسلاف کی طرز زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ علماء کرام تھے یا اساتذہ تھے، وہ اپنے معاشی معاملات کو مناسب طریقے سے چلانے کے لیے تجارت یا کاروبار کے کسی شعبے سے بھی منسلک ہوتے تھے، لیکن یہ سلسلہ عمومی طور پر اب ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ان کورسز کی یہ ترتیب جاری کرنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ تعلیم اور تجارت دونوں شعبوں میں ان صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں۔ چوتھا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جن کورسز کو اس ترتیب میں شامل کیا گیا ہے کیا وہ الگ سے بنائے گئے ہیں؟ تو علماء کرام اور اساتذہ کے لیے کورسز کی جو ترتیب بنائی گئی ہے وہ ابھی بنیادی طور پر انہی کورسز پر مبنی ہے جو کہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی کرائے جاتے ہیں، لیکن ان کو مختلف حصوں میں خصوصی طور پر تقسیم کیا گیا ہے تاکہ علماء کرام اور اساتذہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں،
اور ساتھ میں خصوصی طور پر کورسز کی تیاری کا کام بھی شروع کیا جا رہا ہے، جو کہ ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنائے جائیں گے۔ پانچواں سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ کورسز کی فیس اور ادائیگی کا طریقہ اور ڈسکاؤنٹ کی کیا تفصیل ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ان کورسز کی فیس تو مقرر کی گئی ہے، لیکن خصوصی طور پر علماء کرام کے لیے مکمل چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ جتنی بھی فیس آسانی سے ادا کر سکیں اتنی ہی ادا کریں، اگرچہ وہ اصل فیس کا صرف چند فیصد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مستحق ہونے کی وجہ سے فیس ادا نہ کر سکتے ہوں تب بھی انشاءاللہ ان کے لیے کورس کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جو فیس ادا کر سکیں وہ جائز کیش، ایزی پیسہ یا بینک کے ذریعے آن لائن فیس ادا کریں، اور جو فیس ادا نہ کر سکیں وہ ایک تحریری درخواست دے کر فیس میں مکمل رعایت حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا سب کے لیے ضروری ہوگا کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس اپنے محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام سہولیات مہیا کر رہی ہے۔ اس لیے اگر فیس ادا کرنے کی استطاعت ہونے کے باوجود کورس مفت حاصل کیے جائیں گے تو یہ عمل ہمارے کام میں مشکلات پیدا کرنے کا باعث ہوگا۔ اس بات کی ہم پھر سے وضاحت کر دیں کہ اگر آپ فیس ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اور پھر بھی آپ مفت کورس حاصل کریں گے یا کورسز میں میجر ڈسکاؤنٹ یعنی زیادہ رعایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہمارے کام میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپریل 2020 میں لاک ڈاؤن کے بعد اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کی طرف سے تقریباً 38 کورسز فری کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد ورک لوڈ کے انتہائی زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے ہمیں وہ سلسلہ منقطع کرنا پڑا، کیونکہ ہم نے اس میں درخواست کی تھی کہ جو حضرات کورسز کی فیس ادا نہیں کر سکتے وہ کورس فری انرول کر لیں، اور جو ادا کر سکتے ہیں وہ ایک بہت ہی محدود فیس ادا کر دیں۔ لیکن اس کے رسپانس میں زیادہ تر لوگوں نے یہی کوشش کی کہ کورسز کو مفت ہی حاصل کیا جائے، جس کی بنا پر ہمیں وہ سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ چھٹا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ کیا ان کورسز کو کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا جا سکے گا؟ جی بالکل، کورس مکمل کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا تاکہ آپ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا جا سکے۔ سرٹیفکیٹ کی فیس بھی آپ کی سہولت کے مطابق ہی رکھی جائے گی، یعنی جو آپ آسانی سے ادا کر سکیں گے، اور اس میں بھی وہی اصول ہوگا کہ جو ادا نہیں کر سکتے وہ ایک درخواست دے کر بغیر فیس ادا کیے بھی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ کورسز کی ترتیب کیونکہ خصوصی طور پر علماء کرام اور اساتذہ کے لیے جاری کی جا رہی ہے، اس لیے اس میں شمولیت کے لیے ضروری ہوگا کہ تصدیق کے لیے آپ اپنی اسناد کی ایک تصویر داخلے کے وقت ہمیں واٹس ایپ سے بھیج دیں۔ اگر آپ کا تعلق کسی ایسے مدرسے سے ہے جو کہ سند جاری نہیں کرتے، یعنی قدیم طریقہ کار پر تعلیم دے رہے ہیں، تب بھی آپ ایک سادے کاغذ پر اپنی تفصیل لکھ کر اس کی ایک تصویر ہمیں واٹس ایپ کر کے ان کورسز کو حاصل کر سکیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے آپ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کے ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔